یہ مشہور ہو چکا ہے کہ پیارے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی کی نسبت سے اتنے خرافات اور ڈھونگ اور ڈھکوسلے اور دنیا کی چیزیں ہم کرتے ہیں، اور بڑھتی وہ چیزیں چلی جا رہی ہے، چاہے وہ جھنڈے کے نام پر ہو، چاہے وہ مٹھائی کے نام پر ہو، چاہے گاجے اور باجے کے نام پر ہو، چاہے وہ ڈی جے کے نام پر ہو، چاہے آج کے زمانے میں چاہے وہ ڈانس کے نام پر ہو۔ بعض جگہ تو نعتوں کی جگہ گانے سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں۔ یاد رکھا جائے کہ نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو بھی ہے اور 9 ربیع، دو روایتیں موجود ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے، اور دوسرے طبقے کا کہنا یہ ہے کہ نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں وہ 9 ربیع الاول ہے، یعنی نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہی اکثر لوگوں کا کہنا ہے، اور نبی 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے اور آپ کی وفات ہوئی، اس میں سب لوگوں کا کہنا ہے۔ یعنی نبی کی پیدائش میں تو اختلاف ہے، اور اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی 9 کو پیدا ہوئے، لیکن 12 کی وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ 12 کو نبی دنیا سے تشریف لے گئے اور نبی کی وفات ہوئی۔ آپ خود بتائیے، جو آج جھنڈے نکالے جاتے ہیں اور جو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور جو یہ گانے اور باجے کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈی جے کا استعمال کیا جاتا ہے اور محفلیں رچائی اور بسائی جاتی ہیں، کیا یہ 9 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے؟ کیا یہ 9 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے؟ اکثر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور آج ہم خوشیاں مناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر۔ نبی پیدا ہوئے 9 کو اور وفات ہوئی 12 کو، لیکن آج خوشیاں منا رہے 12 کو، اور اسی میں ڈی جے کا اور گاجے کا استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ نبی سے محبت تھی، صحابہ کرام کو سب سے زیادہ نبی سے محبت تھی۔ حضرت حسن اور حسین جو نبی کے نواسے ہیں، سب سے زیادہ نبی سے ان کو محبت تھی۔ لیکن آپ بتائیے، کیا حضرت ابو بکر نے، کیا حضرت عمر نے، کیا عثمان نے، کیا علی نے، کیا حضرت حسن اور حسین نے نبی کا عید میلاد النبی منایا؟ کیا اس کے بعد کے لوگوں نے نبی کے عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جھنڈوں کا ثبوت ملتا ہے، گاجے باجے کا ثبوت ملتا ہے، اور ڈی جے کا ثبوت ملتا ہے، ان محفلوں کا ثبوت ملتا ہے، اور اس طریقے سے ایک تہوار بنا دیا گیا ہے۔ نبی کی پیدائش پر خوش ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھا جائے خوش ہونے میں الگ بات ہے اور خوشی منانے میں الگ بات ہے۔ خوش دل سے ہوا جاتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے کہ اگر گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس پر خوشی ہوتی ہے، پورے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، لیکن خوشی منانا اس میں اہتمام ہوتا ہے، اس میں انتظام ہوتا ہے، اور اس کو قاعدے سے اس کو سجایا اور بنایا اور سنوارا جاتا ہے۔ خوشی منانے میں شریعت نے حد مقرر کیا ہے کہ اسی دائرے میں خوشی منائی جائے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے 2 تہوار عید اور بقرعید ہے۔ عید بقرعید میں خوشی کس لیے منائی جاتی ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑا گیا، اور دونوں خوشیوں میں نماز رکھ دی گئی کہ انسان خوشی صرف گاجے اور باجے اور ڈی جے کے ساتھ نہ رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سے تعلق اس کا نہ کٹنے پائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ خوشی ہے۔ آج کے موقع پر جو یہ نیا رواج جھنڈے کا چل پڑا ہے، یہ سراسر بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا کی قسم ہم سے زیادہ صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے۔ نبی کا جب وضو کا پانی گرتا تو صحابہ کرام برتن میں لے لیتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر ملتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی کے جسم سے ٹچ کیا ہوا پانی ہم زمین پر گرنے نہیں
کرتے تھے صحابہ کرام، لیکن ہم ایک دعویٰ، ایسا دعویٰ جو بلا دلیل ہے، جو جھوٹا ہے، مکر و فریب کا پورا پلندہ ہے، جو جھوٹے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ محبت کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ نبی کی بات نہ مانی جائے، نبی کے حکموں کے خلاف کیا جائے؟ اگر باپ بیٹے سے کہہ دے یا بیٹا باپ سے کہہ دے کہ ابو جان ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن وہ بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے، ان کا حکم نہ سنے، ان کے کہنے کی کوئی بات نہ مانے، تو یہ کیا کہا جائے گا کہ بیٹا باپ کی بات مانتا ہے اور کیا بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا، اس کی اس موقع پر بات جھوٹی مانی جائے گی۔ ایسے ہی محبت وہ ہے جس میں اطاعت ہو، جس میں فرما برداری ہو، جس میں حکم مانا جائے اور جس میں نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا جائے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت ہے، تو ان سے کہہ دیجیے اطیعونی، یہ میری اتباع کرے، میرے حکم کو مانے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تبھی ان کی بات کو سچا مانا جائے گا، تبھی ان کی بات کو صحیح ثابت مانا جائے گا، ورنہ یہ اپنے بات میں جھوٹے ثابت ہوں گے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آج جو خوشی منا رہے ہیں، سب سے بڑے مجرم انسان وہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پورے صحابہ کرام رو دیے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے، جو کہتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ جو نبی کی وفات کے بارے میں بات کرے گا، یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام تھے۔ آج جھوٹے محبت کے دائی اور محبت کا ڈھونگ رچنے والے لوگ، جھنڈا بنانے والے اور جھنڈا لہرانے والے اور نبی کی وفات پر خوشیاں منانے والے لوگ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ نبی کی وفات پر شیطان خوش ہوا، نبی کی وفات پر نبی کے دشمن خوش ہوئے، صحابہ کرام خوش نہیں ہوئے تھے۔ خدا کی قسم، نبی کی جو اونٹنی تھی، نبی کی جب وفات ہوئی تو پورے مدینے میں وہ چکر لگا کر جا کر اس نے اپنی کنویں میں جان دے دی کہ جب نبی نہیں رہیں گے تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ آج جو ہم جھنڈے مناتے ہیں، یہ یاد رکھا جائے، جھنڈوں کا منانا بدعت ہے۔ نہ حضرت حسن نے منایا اور نہ حضرت حسین نے، نہ حضرت ابو بکر نے، نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ اس کے بعد کے صحابہ نے، کسی نے بھی نبی کا برتھ ڈے نہیں منایا اور نبی کی عید میلاد النبی نہیں منائی، جو آج گاؤں گاؤں میں یہ رواج چل پڑا ہے اور 12 ربیع الاول ہی کو خاص طور پر کرتے ہیں، اور ایک جاہلوں کی بھیڑ ہے جو ایک بکریوں کے ریوڑ کی طرح اور جھنڈ کی طرح اس میں شریک ہوتی چلی جاتی ہے اور میلہ بنتا چلا جاتا ہے اور عورتوں کی بھیڑ اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر جو بے پردگی ہوتی ہے، ننگا ناچ ہوتا ہے اور اس میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں، یہ تو بعد کے تذکرے کی بات ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، نبی کی پیدائش پر خوش ہو، لیکن خوشی کا انتظام مت کرو، اور خوشی کا انتظام کرنا ہے تو نبی کے نام پر اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو پھر نل لگوا دیجئے، مدرسے میں پیسے بھجوا دیجئے، بچوں کے ایک کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ اگر آپ کو نبی کے نام پر کچھ کرنا ہے تو جلسہ کروا دیجئے، جس میں لوگ آئیں گے، کچھ بیان کریں گے، فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور نبی کی زندگی کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہوگا۔